میرے بھائی دوست بزرگوں، آج جو میرا موضوع ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ بس مختصراً میں بیان کرنے لگا ہوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس کی لاش کی بے حرمتی کیسے ہوئی، کس طرح ہوئی۔ بس تھوڑا سا خاکہ آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں کہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے دلوں میں گھسے اور صفیں کی صفیں بچھا دیں، صفیں کی صفیں لگا دیں۔ حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرب کے عظیم پہلوان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ایک تلوار لیے، فرمایا اس فریضے کو کون انجام دے گا، اس فریضے کو حق کون ادا کرے گا۔ تو حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پر سرخ رومال باندھا اور اکڑتے ہوئے کم کناتے ہوئے نکلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی اکڑ تو اللہ کو بہت نہ سخت پسند ہے، بہت ہی سخت پسند ہے، لیکن اس وقت پسند ہے کیونکہ یہ جنگ کا ماحول ہے۔ جنگ کے ماحول میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکڑ اکڑ کے چلا کرو تاکہ اگلے بندوں پر، اگلے دشمنوں پر رعب طاری ہو جائے۔ لیکن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج میں گھسے، صفیں کی صفیں بچھا دیں، جس طرف جاتا صفیں لگا دیتا۔ سامنے ہندا آئی اور ان کے سر پر تلوار رکھی اور اٹھا لی، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اس قابل نہیں کہ عورت کے اوپر آزمائی جائے۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے تھے، جس طرف جاتے تھے اسی طرف صفیں کی صفیں بچھا دیتے تھے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، ان میں سے ایک واشی تھا، وہ واشی جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ جبیر بن مطعم ان کے آقا تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو حضرت حمزہ کو قتل کر دے گا تو تو آزاد ہو جائے گا۔ تو وہ اسی دن سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طاق میں تھا کہ جس وقت مجھے یہ موقع دے گا تو میں اس کو قتل کروں گا۔ لیکن اسی وقت اسی جنگ میں وہ جیسے برابر آئے تو اس نے وہ نیزہ نکالا، حبشی نے وہ نیزہ نکالا اور مارا، وہ نیزہ جس کو حربہ کہتے ہیں، لیکن وہ جیسے ہی مارا تو وہ آر پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر حملہ کرنے لگے، لیکن وہ زمین سے لڑکھڑا گئے اور زمین پر گر گئے اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، اسی طرح قریش کی عورتیں انتقام کے اندر جوش مار رہی تھیں، انتقام کے اندر اندھی ہو گئی تھیں کہ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو نہ دیکھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی بے حرمتی کی، اس کے سینے کو چاک کیا اور اس کے کلیجے کو نکالا اور نکال کر چبایا۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ وہ عورت تھی، ایک تو اس کو حضرت دجانہ نے چھوڑ دیا اور دوسرا یہ کہ یہ فاتح مکہ کے موقع پر یہ ایمان لے آئی۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، جس طرح یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو گھر لے گئے تو ادھر اس کی بہن صفیہ کو پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے حضرت زبیر کو بلایا اور فرمایا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہ دکھائی جائے کیونکہ اس کے بہت ٹکڑے ہو گئے ہیں، اس کی بہت بے حرمتی ہوئی ہے۔ جیسے حضرت صفیہ کو پتہ چلا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے سارا ماجرا پتہ چل گیا ہے، سارا ماجرا میں سن چکی ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی۔
اور اپنے بھائی کو دیکھا، اور جیسے اپنے بھائی کو دیکھا تو بس یہ کلمات پڑھے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور دعا مغفرت کی۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ تو تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر صبر کر لیا، آخر پہ وہ جو واشی تھا وہ بھی اسلام لے آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں سے دور رہنا، میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا، کیونکہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنا چچا حضرت حمزہ یاد آ جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔